عزیز طالب علموں السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالب علموں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے ضرور پوچھیے۔ اس کے علاوہ لائک شیئر ضرور کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ عزیز طالب علموں، ریڈیوس سلیبس کے حساب سے میں نے سلیکٹیو ٹاپکس جو ہے آپ کے لیے عنوان آپ کے لیے میں تیار کر رہی ہوں لیکچر۔ عزیز طالب علموں، آج ہمارا موضوع ہے منظور۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ عزیز طالب علموں، منظور کے مصنف ہیں سعادت حسن منٹو۔ عزیز طالب علموں، سعادت حسن منٹو کی تاریخ پیدائش ہے 1912 عیسوی اور ان کی وفات جو ہے 1955 عیسوی کو ہوئی تھی۔ عزیز طالب علموں، ہم آج اس کے مشقی سوالات حل کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ غور سے پڑھیں گے۔ عزیز طالب علموں، سوال ہے، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھنا ہے۔ الف اختر کو کس حالت میں ہسپتال لایا گیا؟ جواب ہے، جب اختر کو ہسپتال میں داخل کیا گیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ پہلی رات اسے آکسیجن پر رکھا گیا۔ جو نرس ڈیوٹی پر تھی اس کا خیال تھا کہ یہ نیا مریض صبح سے پہلے مر جائے گا۔ اس کی نبض کی رفتار غیر یقینی تھی، کبھی زور سے پھڑپڑاتی اور کبھی لمبے وقفوں کے بعد چلتی تھی۔ منظور کی بیماری کی وجہ کیا تھی؟ جواب ہے، منظور ایک دن کھیل کود کو واپس آیا تو اس نے ٹھنڈے پانی سے نہا لیا، جس کے باعث ایک دم اس کا نچلا درد مفلوج ہو گیا۔ تیسرا ہے، منظور ہسپتال سے کیوں گھر نہیں جانا چاہتا تھا؟ جواب ہے، اختر نے جب اس سے پوچھا کہ وہ ہسپتال میں کیوں رہنا چاہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں اکیلا رہوں گا، ابا دکان پر جاتا ہے، ماں ہمسائی کے ہاں جا کر کپڑے سیتی ہے، میں وہاں کس سے کھیلا کروں گا، کس سے باتیں کروں گا؟ اختر کے خیال میں اس کے صحت مند ہونے کی وجہ کیا تھی؟ جواب ہے، عزیز طالب علموں، اختر کے خیال میں اس کے صحت مند ہونے کی وجہ منظور تھا۔ منظور کی ذات اختر کی نظروں میں مسیحا کا رتبہ رکھتی تھی کہ اس نے اس کو دوبارہ زندگی عطا کی تھی اور اس کے دل و دماغ سے وہ تمام کالے بادل ہٹا دیے تھے جن کے سائے میں وہ اتنی دیر تک گٹھی زندگی بسر کرتا رہا تھا۔ اس کی قنوطیت رجائیت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اسے زندہ رہنے سے دلچسپی ہو گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بالکل ٹھیک ہو کر ہسپتال سے نکلے اور ایک صحت مند زندگی بسر کرنی شروع کر دے۔ نیکسٹ ہے، ہسپتال کے اہلکاروں کا منظور سے کیسا رویہ تھا؟ عزیز طالب علموں، منظور کو اپنے وارڈ کے ہر مریض سے دلچسپی تھی۔ اس کو معلوم تھا کس کی حالت اچھی ہے اور کس کی حالت خراب ہے، کون گیا ہے۔ سب نرسیں اس کی بہنیں تھیں اور سب ڈاکٹروں کے دوست۔ مریضوں میں کوئی چچا تھا، کوئی ماموں اور کوئی بھائی، سب اس سے پیار کرتے تھے۔ منظور کے کردار پر ایک پیراگراف لکھیں۔ جواب ہے، منظور 9 سال کا بچہ تھا، ہسپتال میں بیمار پڑا تھا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ فالج کی بیماری نے اس کے بدن کا نچلا درد ناکارہ کر دیا تھا۔ منظور حشاش بشاش اور ہنس مکھ چہرہ رکھنے والا ایک نوخیز لڑکا تھا جو کسی کو سلام کرتا تھا، ہسپتال میں نرس کو آیا کہتا تھا اور نئے آنے والے مریضوں میں کسی کو بھائی جان اور کسی کو ماموں کہہ کر پکارتا تھا۔ وارڈ کے تمام عملے کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتا تھا، نئے آنے والے مریضوں کا حوصلہ بڑھاتا تھا اور اس کی جلد صحت یابی کے لیے اللہ سے دعا کرتا تھا۔ زندگی کے آخری لمحوں تک منظور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلتی رہی تھی۔ شدید بیماری اس کا حوصلہ پست نہ کر سکی تھی۔ اس افسانے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔
خلاصہ ہے، منظور نامی مختصر افسانہ سعادت حسن منٹو کا وہ شاہکار ہے جو انسان کے احساسات و جذبات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اختر ابھی چھوٹا تھا کہ اس کے والدین فوت ہو گئے۔ اب اس کی عمر 23 سال تھی۔ اسے دل کا عارضہ لاحق تھا۔ اسے ایک دن دل کا دورہ پڑا اور ہسپتال میں بے ہوشی کی حالت میں داخل کیے گئے۔ وہ سارا دن بے ہوش رہے۔ اسے آکسیجن پر رکھا گیا تھا۔ وہ ہسپتال کے بڑے وارڈ میں پڑا تھا۔ شام تک اسے 4 ٹیکے لگائے جا چکے تھے۔ اب وہ ہوش میں آ گیا تھا۔ اس کی آکسیجن ہٹائی گئی۔ جب اختر نے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو اس کے داہنے ہاتھ پر 9-10 برس کا لڑکا کمبل میں لپٹا پڑا تھا۔ اختر کو اپنی طرف دیکھ کر لڑکے نے سلام کیا اور اختر کی طبیعت دریافت کی۔ اس نے اختر کو تسلی دی اور کہا کہ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ منظور ہسپتال کے تمام مریضوں، نرسوں اور ڈاکٹروں سے مانوس تھا۔ ہر ایک کے ساتھ ہنس کر بولتا تھا۔ وارڈ کے ہر مریض سے اس کی دلچسپی تھی۔ ہر ایک کی حالت پوچھتا، کوئی اس کا ماموں، کوئی چچا، کوئی بھائی جان اور کوئی اس کا دوست تھا۔ منظور میں غیر معمولی کشش تھی۔ سب اس کو پیار کرتے تھے۔ ہر وقت خوش رہتا تھا اور باتیں زیادہ کرتا تھا۔ اس کا باپ درزی تھا۔ دوپہر کو 15-20 منٹ کے لیے آتا اور چلا جاتا۔ اختر دل کا مریض تھا اور زیادہ باتوں سے اس میں چڑچڑاپن زیادہ ہونے کا امکان تھا، لیکن منظور کی باتیں اسے اچھی لگتی تھی۔ اختر کا خیال تھا کہ اسے جو افاقہ ہوا ہے یہ منظور کی باتوں کی بدولت ہے۔ منظور کی باتیں اسے اچھی لگتی تھیں۔ اختر کا خیال تھا کہ اسے جو افاقہ ہوا ہے یہ منظور کی باتوں کی بدولت ہے۔ منظور کا مرض بہت مہلک تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے لاعلاج قرار دیا تھا۔ وہ چند گھڑیوں کا مہمان تھا۔ اس کا نچلا درد مفلوج تھا۔ اسے فالج ہو گیا تھا۔ منظور نے سدا خوش رہنے کا گر اپنی طویل علالت سے سیکھا تھا۔ وہ خود خوش رہتا اور وارڈ کے دوسرے مریضوں کو خوش رہنے کی تلقین کرتا تھا۔ ہسپتال میں 1 مہینے کے دوران اختر پر 3 دل کے دورے پڑے تھے، لیکن اب اس کی حالت اچھی تھی اور خطرے سے باہر تھا۔ اختر کو معلوم تھا کہ اسے بچانے والا کوئی ڈاکٹر یا انجیکشن یا دوائی نہیں بلکہ صرف منظور کی ذات ہے۔ ایک دن ڈاکٹروں نے منظور کے باپ سے کہا کہ منظور کو گھر لے جائے۔ یہ سن کر منظور کو دلی صدمہ ہوا۔ وہ ہسپتال نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ گھر میں ایسا کوئی نہ تھا جن کے ساتھ منظور باتیں کرتا اور وقت گزارتا۔ اختر بھی اس کی جدائی سے پریشان تھا۔ منظور نے اسے نئی زندگی عطا کی تھی۔ وہ اس کا محسن تھا۔ یہ سوچتے سوچتے اختر سو گیا۔ صبح دیر سے اٹھا، منظور کی چارپائی کی طرف دیکھا تو وہ موجود نہیں تھا۔ اس نے چلا کر ایک نرس سے پوچھا، منظور کہاں ہے؟ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد نرس نے گلوگیر آواز میں کہا، بیچارہ صبح 5 بجے مر گیا۔ یہ سن کر اختر نے اپنا دل پکڑ لیا۔ سرکاری ہسپتال میں داخل کسی مریض کی آپ بیتی لکھیں۔ عزیز طالب علموں، سرکاری ہسپتال میں داخل مریض کی آپ بیتی۔ شام کے تقریباً 4 بجے ایک مریضہ جسے مرگی کا دورہ پڑا تھا کو لاہور کی ایک سرکاری ہسپتال کے زنانہ ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کیا گیا۔ یک کے بعد دیگرے ہسپتال کے ڈاکٹر جس کا معائنہ کرتے، انہیں لاتعداد اور ڈرپس لگائی جاتی، مگر ان میں سے کوئی چیز ان کے شدید دورے کو قابو میں نہیں لا پا رہی تھی۔ انہیں ہر 1 منٹ کے وقفے کے بعد دورہ پڑتا۔ وہ مریضہ میری کزن تھی۔ میری کزن کو نیورولوجسٹ کی ضرورت تھی۔ وارڈ کے ڈاکٹرز جتنا کر سکتے تھے انہوں نے وہ سب کیا، مگر وہاں کوئی بھی اسپیشلسٹ دستیاب نہیں تھا جو ان کی ابتر حالت کے پیش نظر مناسب ادویات تجویز کر سکتا۔ ہماری ایمرجنسی طویل ہفتہ وار چھٹیوں میں واقع ہوئی تھی۔ جب ہم نے ان سے کہا کہ ہم مریضہ کو اسپتال کے نیورولوجی اسپیشلسٹ کو دکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ چھٹیوں کے بعد ہی دستیاب ہوں گے، بھلے ہی اسی دوران کوئی ایمرجنسی کیسز ہی کیوں نہ ہوں۔ ہسپتال میں موجود ایک جونیئر ڈاکٹر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، حتیٰ کہ ہمیں پروفیسر کو فون کرنے کی بھی اجازت نہیں۔
اس طرح مناسب علاج کے لیے میری کزن کا سب سے طویل اور انتہائی تکلیف دہ انتظار شروع ہوا اور ہمارا گھرانہ انہیں شدید کرب میں لاچاری سے دیکھتا رہا۔ کام کا ہفتہ شروع ہونے تک ایمرجنسی وارڈ میں موجود ڈاکٹرز میری کزن کی حالت کافی حد تک قابو میں لانے میں کامیاب رہے تھے۔ جب چھٹیاں ختم ہوئیں تب بھی ان اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو میری کزن کے پاس آنے کی فرصت نہ ملی۔ خود آنے کے بجائے انہوں نے اپنا خود جونیئر ڈاکٹر بھیج دیا۔ جب کبھی بھی اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو مجھے وہ دور یاد آتا ہے جو اپنے پیارے کو بیماری میں تڑپتے ہوئے دیکھنے پر محسوس ہوتا ہے۔ مجھے تکلیف میں مبتلا تمام مریض بھی یاد آتے ہیں جو اس ہسپتال میں اس امید سے اندر داخل ہوتے تھے کہ یہاں انہیں تھوڑا بہت قرار مل سکے گا، مگر انہیں وہاں کچھ ایسا حاصل نہیں ہو پاتا۔ اگلا سوال ہے، عزیز طالب علموں، تقریباً 400 الفاظ پر مشتمل افسانہ لکھیں جس کا عنوان احسار و قربانی ہو۔ ڈاکٹر نے صفدر سے کہا کہ مبارک ہو، آپ کی آنکھوں کا انتظام ہو گیا، کل آ کر ایڈمٹ ہو جائیں، ہم آپریشن کر دیں گے۔ وہ اور تمام گھر والے اس غمزدہ ماحول میں بھی خوش ہو گئے اور انہوں نے آنے کی حامی بھی بڑھ لی۔ گرچہ کی ماں کے انتقال کو 3 ہی دن ہوئے تھے، مگر وہ ماں کے پاس رہتا ہی کب تھا، وہ تو اپنا ایک الگ سنسار بسائے بیٹھا تھا۔ اکیلی ماں کو کرایہ کے روم میں چھوڑ کر کچھ ضروریات پوری کر دیتا۔ وہ بیچاری عزت دار شریف عورت پڑوس کے افراد کے ساریوں پر فال ٹاک کر اپنا گزارا کرتی تھی۔ لوگ کہتے تھے، آپا آپ اس عمر میں کیوں اتنا تکلیف دیتی ہو آنکھوں کو؟ وہ ایک سرد آہ بھر کر کہتی، ہاں اللہ نے اس عمر میں بھی میری آنکھوں کو جوان شاید اسی لیے رکھا کہ میرا گزارا ہو جائے۔ پھر دن گزرتے رہے، صفدر گاہے بے گاہے ہی خبر لینے آتا۔ کچھ دن پہلے ہی اس کی ماں کا طویل علالت کے بعد اس ہسپتال میں انتقال ہو گیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد صفدر نے ماں کی تدفین کی اور آج تیسرا ہی دن تھا کہ اسے کسی اسپتال سے فون آیا جہاں چند ماہ پہلے اس نے آنکھ کی بینائی ضائع ہو جانے کی وجہ سے رجوع کیا تھا، مگر ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ آپ کی آنکھ بالکل ضائع ہو چکی ہے، آپ کی آنکھ بدلنی پڑے گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے آنکھ بک کرا دی کہ جب بھی ملے آپ فون کر لیں، میں پہنچ جاؤں گا۔ پھر اسے فون تب آیا جب اس کی ماں کا انتقال ہو چکا۔ اسے آج ماں کی کمی بہت محسوس ہوئی۔ آج اگر وہ ہوتی تو ہسپتال سے واپس آنے تک اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ پھر بھی آ گیا اور اس کا آپریشن بھی کامیاب ہو گیا۔ اس نے آپریشن کے بعد ایک بڑی رقم ڈاکٹر کے حوالے کی اور شکریہ ادا کر کے بینائی کا تحفہ لیے گھر واپس ہوا اور پھر زندگی معمول پر آ گئی۔ روزمرہ کے کام میں وہ مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کے آفس میں ایک شخص آیا۔ ملاقات کے بعد ایک لفافہ تھما کر چلا گیا۔ اپنے کیبن میں واپس آ کر اس نے لفافہ کھولا تو اس میں ایک پرچہ ملا جس پر کچھ تحریر تھا اور بہت سارے کرارے نوٹ پڑے تھے۔ تحریر پڑھ کر وہ جیسے گنگ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں ضبط کا ساتھ چھوڑ دیا۔ دل نے چلا چلا کر رونا چاہا۔ وہ غمزدہ دل لیے گھر واپس چلا گیا۔ رات بھر نیند نے آنے سے انکار کر دیا۔ وہ وقت یاد کیا اس نے جب ماں کی آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ انفیکشن ہو گیا۔ تب 2-3 روز تک ماں کو لے جاتا رہا اور اس کے بعد اس نے انہیں پڑوسن کے ساتھ جانے کی تاکید کر دی اور گھر چلا گیا کیونکہ وہ مصروف رہتا تھا اور ہفتہ میں ایک بار ہی ماں سے ملنے جاتا تھا۔ پھر جب سے ماں علیل تھی، یہ بھی ایک آنکھ کی بینائی سے محروم تھا۔ ماں کو اس کا علم تھا، مگر اس نے سوچا اس قدر میری بے بینائی کے باوجود ماں میرے لیے اتنی بڑی رقم دے گی، میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس ایک جملے نے اسے ماں کا مقروض کر دیا۔ اس کے احسانوں تلے وہ دب چکا تھا جسے وہ آج تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس جملے کی گونج اسے مسلسل ستا رہی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگا اور اس تحریر کو چومنے لگا جو اب آہستہ آہستہ اشکوں کی آڑ میں دھندلی نظر آ رہی تھی۔ پرچے پر لکھا تھا، میرے لخت جگر صفدر کو میرے مرنے کے بعد میری آنکھ دے دی جائے اور وہ آنکھ کے لیے جو رقم ادا کرے
وہ بھی اسے جوں کی توں لٹا دی جائے۔ ڈاکٹر صاحب کی ممنون رہوں گی۔ اور آہستہ آہستہ وہ نیند کی وادی میں چلا گیا۔ جاتے جاتے بھی ماں اپنی اولاد پر قربان ہو گئی۔ صفدر کی ماں۔ عزیز طالب علموں، یہ ہے ماں کی قربانیاں۔ عزیز طالب علموں، اسی کے ساتھ ہمارا ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ضرور کوئی سوال ہو تو ضرور کمنٹ کر کے پوچھیے گا۔ اسی کے ساتھ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔